اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بروقت ٹی وی کے پروگرام فیصلہ کون کرے کے ساتھ آپ کا میزبان سید نوید حیدر ہاشمی حاضر خدمت ہے۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے افغان مہاجرین کا انخلا۔ حکومت بڑی تپی ہوئی ہے افغان مہاجرین کے اوپر اور بڑے سخت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی کشیدگی اور آپس میں جو رنجش ہے، جو ذہنی قسم کا تناؤ ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وجوہات کیا ہے۔ تو جب ہم تاریخ پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں جلدی میں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد جب پاکستان نے اقوام متحدہ میں شمولیت اختیار کرنا چاہی، تو جب ووٹنگ ہوئی تو ووٹنگ میں افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا۔ تو یہ ایک بنیاد تھی پہلی جو دوریوں کا سبب بنی۔ اس کے بعد 1963 میں ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی کی کوششوں سے دونوں ممالک کی جو سرحدیں ہیں وہ کھول دی گئی اور دوریاں کم ہوئیں اور یہ تعلقات بحال ہو گئے۔ تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو رنجشیں ہیں، جو دوریاں ہیں، اس کی وجوہات ہیں اور وہ تاریخی اہمیت کی حامل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ افغانستان کا یہ الزام ہے پاکستان کے اوپر کہ 78-79 کی جو افغان وار ہوئی ہے وہ پاکستان کی وجہ سے افغانیوں پر مسلط کی گئی۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ افغانستان نے کبھی بھی ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ بہت سے بلوچستان میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جو افغانستان کلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارے ہیں، اس لیے وہ ڈیورنڈ لائن کو انہوں نے کبھی بھی تسلیم نہیں کیا۔ اس حوالے سے بہت سی مسلح جد و جہد ادھر سے بھی ہوتی رہی۔ تو یہ ایک کہانی ہے جو سچی ہے۔ پھر پاکستان کا بھی ایک موقف ہے کہ افغانستان کے جو تعلقات انڈیا سے ہیں، جو ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، اس کے ساتھ جو افغان اور بھارت آپس میں جو تعلقات ہیں پاکستان کے لیے خطرناک ہے۔ پاکستان کا یہ موقف رہا ہے اور اب بھی ہے کہ بہت سے سفارت خانے قندھار میں انڈیا کے جو ہے وہ قندھار اور دیگر جو ان کے شہر ہیں وہاں پہ انہوں نے کھولے اور وہ براہ راست افغانستان میں بیٹھ کے انڈیا بلوچستان میں کارروائیاں بھی کرتا ہے اور بہت ساری باتیں ہیں۔ ابھی میں زیادہ کھولوں گا تو پھر بات کہیں اور طرف نکل جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدہ تعلقات۔ جو حیرانی ہے کہ ایک پشتون وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے اور وہ پشتون وزیر اعظم جس کے پاسپورٹ پر افغانستان کا پتہ درج ہے، وہ کیسے اس نے اتنا جرأت مندانہ اقدام اٹھایا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں مجھے تو پتہ ہے، لیکن آپ کے لیے کویسچن مارک ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ کیوں ہے، پیچھے کون سی قوتیں ہیں، کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ ایک پشتون وزیر اعظم اور اس کا، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کے پاسپورٹ پہ افغانستان کا پتہ درج ہے اور وہ وہاں سے لندن گئے تھے اور وہ اسی پاسپورٹ پہ وہاں رہے، اور ابھی حیرانی والی بات ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ دوسری بات کہ بلوچستان میں پشتونوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، جیسا کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو شاید اتنا نہیں پتا، لیکن یہاں پہ دو بیلٹ ہیں، ایک بلوچ بیلٹ ہے اور دوسرا پشتون بیلٹ۔ پشتون علاقوں میں آباد پشتون قبائل، ان کی اور افغانستان میں جو پشتون قبائل ہیں آپس میں رشتہ داری ہیں۔ اس کے علاوہ چمن 2.5 گھنٹے کا رستہ ہے، زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے، 2-2.5-3 گھنٹے کا رستہ ہے، نوشکی ہے۔ تو یہاں سے روزانہ کی بنیاد پر آمد و رفت ہوتی ہے، لوگوں کی ملنے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، قریب ہے بہت۔ تو ریزسٹنس آئے گی بلوچستان، یہ حکومت کو میں باور کروا رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں، اپنا ایک انالیسس ہے میرا، کیونکہ رشتہ داریاں بھی ہیں
اور جن کو بار بار یہ کہا گیا کہ افغان مہاجرین، افغانی 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 افغانی، بہت سارے لوگوں کے شناختی کارڈوں پہ افغانستان کا پتہ لکھا ہوا، جو قانونی طریقے سے یہاں مقیم ہے وہ تو بلوچستانی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا وہ پاکستانی۔ ان کے اوپر تو کوئی بھی انگلی اٹھانا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے حکومت کی طرف سے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے، تو وہ صحیح نہیں، وہ بھی غیر قانونی۔ لیکن جو واقعی غیر قانونی طور پر یہاں افغان مہاجرین ہیں یا دیگر غیر ملکی رہ رہے ہیں، جن پہ یہ خدشہ ہے، اور حکومت کا ایک یہ بھی موقف ہے کہ یہ جو افغان مہاجرین ہیں وہ سنگین وارداتوں میں ملوث ہیں، دہشت گردی کی کارروائیاں، ادھر ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے کر کے شام کو ادھر بارڈر پار کر جاتے ہیں، یہ حکومت کا موقف ہے۔ اور دیگر جو قتل کی وارداتیں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، اغوا برائے تاوان ہے، قبضہ ہے، دس اینڈ دیٹ، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حکومت یہ کہہ رہی ہے، حکومت کا یہ موقف ہے کہ یہ افغان مہاجرین کر رہے ہیں۔ کراچی میں ایک لمبی فہرست آپ نے اخبارات میں بھی دیکھی ہوگی، آپ نے چینلز پہ بھی دیکھی ہوگی، وہاں پہ بھی افغان مہاجرین کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے ان ساری باتوں کا۔ اس طرح جو اسلام آباد کا علاقہ ہے اور اس سے ملحقہ جو علاقے ہیں KPK میں بھی، وہاں پہ بھی افغان مہاجرین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اصل میں پاکستان کے صوبوں میں، شہروں میں یہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں، یہ جو بم دھماکے ہیں، یہ افغان مہاجر کر رہے ہیں۔ یہ بات کہاں تک درست ہے اور کہاں تک صحیح ہے، میں اس بارے میں کوئی اپنا انالیسس پیش نہیں کر رہا، بلکہ میں حکومتی موقف جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو جان اچکزئی صاحب ہمارے وزیر اطلاعات ہیں یہاں کے بلوچستان کے، وہ اچکزئی ہیں، وہ بھی پشتون ہیں، لیکن وہ بھی ڈنڈا اٹھا کے افغان مہاجرین کے پیچھے ہیں۔ ان کا آج کا بیان انہوں نے دیا ہے کہ جی غیر ملکیوں کو دی گئی ڈیڈ لائن میں 1 ہفتہ رہ گیا ہے۔ جان اچکزئی، ایسے افراد جن کا پاکستان سے تعلق نہیں، انہیں چن چن کر نکالا جائے گا، یہ نگران صوبائی وزیر اطلاعات صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کر پائیں گے، یہ صرف بیانات کی حد تک ہے یا واقعی اس پہ عمل درآمد بھی ہو جائے گا۔ اللہ کرے جو بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، ملک کے لیے بہتر ہو، صوبے کے لیے بہتر ہو، اور اگر افغان مہاجرین واقعی اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہے تو ان کو حراست میں لیا جانا چاہیے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان پر مقدمات چلائے جانے چاہیے۔ لیکن اس کی آڑ میں اگر کچھ اور کوئی منصوبہ جات ہیں یا کچھ اور باتیں ہیں جو صرف حکومت ہی جانتی ہے، تو اس سے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اسپیشلی بلوچستان میں جو مزاحمت ہے، ریزسٹنس آئے گی اور بہت سخت آئے گی، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ ناظرین، غیر قانونی تارکین کو پاکستان چھوڑنے کے لیے 31 مئی تک کی مہلت دی گئی ہے، چند روز باقی ہیں اور حکومت کو بہت سے فیصلے کرنے ہیں۔ ظاہر ہے حکومت اپنے فیصلے لے بھی چکی ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ ڈنڈے کے زور پر یا گن پوائنٹ پر یا مختلف طریقوں سے افغان مہاجرین کو ہراساں کر کے اپنی سرزمین سے نکالنے کی بجائے دانشمندانہ دور اندیشی کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرے، تاکہ افغانستان اور پاکستان کے مابین جو کشیدگی ہے، ذہنی تناؤ ہے، جو چپکلش ہے، اس کو کم کرنے میں مدد ملے، کیونکہ پورا خطہ اس سے متاثر ہوگا۔ اگر افغانستان اور پاکستان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر آگ بہت دور تک جائے گی، جس کو سنبھالنا شاید مشکل ہو جائے۔ اس مسئلے کا پائیدار اور مستقل بنیادوں پر حل نکالنا بھی بہت ضروری ہے۔ ڈیکورم کے مطابق 4 مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ دشمنی میں بھی رواداری نہیں بھولا ہوں، دشمنی میں بھی رواداری نہیں بھولا ہوں، وہ بلاتا تو صحیح خود گلے لگ جاتا میں، وہ بلاتا تو صحیح خود گلے لگ جاتا میں، کٹ کے قدموں میں گرے ہیں تو اسی سوچ میں ہوں، کٹ کے قدموں میں گرے ہیں تو اسی سوچ میں ہوں، کاش بازو نہ تیرے سامنے پھیلاتا میں۔ نوید ہاشمی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔